بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق علیہ. یہ ریاض الصالحین کی یہ جو ہمارا عنوان چل رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سلسلے میں جو عنوان چل رہا ہے تو حدیث نمبر 6 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ساعی کہتے ہیں کوشش کرنے والا، کوشش میں لگا رہے. ارملہ بیوہ عورت، تو بیوہ عورت اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا. ایک ہوتا ہے کہ کسی ایک مرتبہ مدد کر دی، ایک ہوتا ہے انسان اس کام میں لگا رہے. لفظ الساعی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ انسان کرتا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے کسی بیوہ کے لیے اور کسی مسکین کے لیے. اور کوشش سے مراد کبھی ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت دیکھتے ہوئے کہ کبھی اس کو مالی ضرورت ہے تو اس کے لیے خرچوں کا انتظام کر دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالی تنگی اور مالی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آنا جانا کہیں مشکل ہے، اس کے کچھ کام ہیں، وہ کام کر دیے. تو کوشش چاہے وہ مالی ہو یا چاہے اور کاموں وغیرہ کے سلسلے میں ہو، دونوں آ گئیں. تو جو شخص کسی بیوہ عورت کے لیے، اس کے کام، اس کی ضروریات وغیرہ کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، یا کوئی مسکین ہے اس کی ضروریات کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، فضیلت اس کی کیسی ہے؟ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اس طرح فضیلت ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص. اور راوی فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بات بھی فرمائی: وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ، یہ شخص ایسا ہے جیسے نماز میں کھڑا رہنے والا، قیام کرنے والا، جو کبھی تھکتا نہ ہو. اور یعنی گویا انسان رات میں نماز شروع کر دے تو پڑھتا ہی چلا جائے، پڑھتا ہی چلا جائے. قائم الذی لا یفطر، جو تھکے نہیں اور تھک کر چھوڑے نہیں بلکہ پڑھتا ہی رہے. اور کالصائم الذی لا یفطر، جیسے روزے دار جو روزہ افطار نہ کرے بلکہ روزہ روزانہ رکھتا رہے اور درمیان میں چھٹی نہ لے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو، اسلام میں صرف نماز اور روزہ ہی نہیں ہے. ایک شخص ہے جو نمازیں پڑھتا رہتا ہے، ایک شخص ہے دن میں روزے رکھتا ہے، دونوں عمل کرتا ہے، راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے. اور دوسرا ایک شخص ہے جو کسی بیوہ عورت کی مدد کر لیتا ہے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا رہتا ہے، یا کسی مسکین کا وہ خیال رکھ لیتا ہے. دیکھنے میں سیدھا سادہ آدمی ہے، نہ راتوں میں اس کی تہجد ہے بہت لمبی چوڑی، نہ اس کے نفل روزوں کا اہتمام ہے، بس یہ کام کر لیتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درجے میں برابر ہو گئے.
اس کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رات بھر تہجد پڑھتا ہے، کتنے پارے پڑھتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے، یہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ لیکن دوسرا شخص جو وہ کام کر رہا ہے وہ بھی اسی کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ یہ سکھایا کہ دیکھو، اسلام میں جو فضیلت ہے وہ صرف نماز روزے کی نہیں ہے، بلکہ اچھے اخلاق کی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، لوگوں کی ضروریات پورا کرنا، یہ سب بھی اسلام میں اس کی بڑی تاکید ہے۔ مشہور روایت ہے فضائل رمضان میں، سب نے سنی ہوگی، اعتکاف کا جہاں ذکر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ مجھے کچھ مشکلات ہیں اور فلانے کا میرے ذمہ قرض ہے، اگر آپ ان سے بات کر لیں تو شاید وہ مجھے کچھ مہلت دے دیں، آسانی کر دیں، قرض کی ادائیگی میں دشواری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً اٹھے اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اچھا آپ تو اعتکاف میں تھے۔ کہا مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا۔ آگے پھر اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اعتکاف کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کے کام میں آ جانا اور کسی کی مشکل دور کر دینا، اس سے بڑھ کر فضیلت ہے۔ بہرحال یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہمارا تعلق صرف نماز، روزے اور ہماری عبادات سے نہ ہو، بلکہ لوگوں کو راحت پہنچانا، لوگوں کی تکلیف دور کرنا، یہ بھی ایک ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن جائے۔ خاص طور پہ اس میں بھی وہ لوگ جن کے پاس اسباب موجود نہیں ہیں، مسکین فقیر ہونے کی وجہ سے، یا ان کے پاس اور کسی اسباب کی کمی ہو، کوئی مشکلات ہوں، ان کی مدد کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شر الطعام طعام الولیمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا ولیمہ بری چیز ہے، نہ کرے، نہیں، وجہ اس کی بیان کر دی کیوں بدترین ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، یمنعها من یأتیہا، جو آنا چاہتا ہے اس کو آنے نہیں دیا جاتا۔ بیچارے جو غربا ہیں، فقراء ہیں، تنگ دست ہیں، جو مشکلات میں ہیں، ان کو تو شوق ہے کہ اچھا چلو کھانا مل جائے، دعوت ہے، گھر میں تنگی ہے، چلو وہاں اچھا کھانا مل جائے گا، ذرا تسلی سے کھا لیں گے۔ ان کو تو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آنے کی اجازت کس کو ملتی ہے؟ جو اچھے ہوں، صاحب حیثیت ہوں، بڑے قسم کے لوگ ہوں۔ ایسا ہوتا تھا کہ انسان دعوت دیتا ہے خاندان والوں کو، کبھی تو خاندان والوں میں ان کو دعوت دے گا جو صاحب حیثیت ہوں، جو فقیر اور تنگ دست سمجھے جاتے ہیں، ان کو دعوت ہی نہیں دی جاتی۔ دعوت میں انسان ایک چیز متعین کرتا ہے، خاندان والوں کو دینا ہے تو پھر اس میں یہ نہ دیکھے کہ کون صاحب حیثیت ہے، کون نہیں ہے۔ کبھی انسان اپنے بزنس والوں کو دعوت دیتا ہے تو اس درجے میں جو آ جاتے ہیں اس قسم میں ان کو سب کو دعوت دے۔ کبھی انسان اپنے محلے والوں کو دعوت دیتا ہے تو پھر محلے والوں میں یہ تقسیم نہ کرے کہ یہ مالدار ہے، یہ صاحب حیثیت ہے اور نہیں ہے۔ یعنی اس بنیاد پر کسی کو نہ آنے دینا، اس کا مطلب ہے کہ یہ دعوت بدترین دعوت ہے۔ دیکھا جائے گا کہ کس بنیاد پر دعوت ہے۔ ہماری مسجد میں یہ لوگ آتے ہیں، ہمارے محلے میں یہ لوگ رہتے ہیں، ہمارے خاندان میں یہ لوگ رہتے ہیں، کام میں ہم ساتھ ہیں، جہاں بھی کسی چیز میں موافقت ہے تو پھر اس میں مالداروں اور فقیروں کو، مالداروں اور کم درجے کے لوگوں کو، جس کو دنیوی لحاظ سے کم درجہ سمجھا جاتا ہے، اس بنیاد پر فرق نہ کیا جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ یہی صورت ہو جائے گی، شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے کہ جو آنا چاہتا ہے اسے نہیں آنے دیا جاتا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَن يَأْبَاهَا، اور بلایا جاتا ہے اس کو جو آنا نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے جس کے گھر میں وسعت ہے اس کو کوئی شوق تو ہے نہیں کہ کھانے کے لیے جائے، لیکن چلو جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو برا لگے گا۔
تو بلایا جاتا ہے اس کو جو آنا نہیں چاہتا۔ جیسے میں نے بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولیمے کی دعوت کوئی بری چیز ہے، یہ وجہ جب پائی جائے گی تو برایا جائے گی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ انسان تلاش کر 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 فقراء کو بلائے، مطلب یہ ہے کہ جب خاندان والوں کو بلایا یا کسی ایک قسم کے لوگوں کو بلایا تو پھر اس وجہ سے فرق نہ کیا جائے کہ یہ صاحب حیثیت ہے اور یہ نہیں ہے۔ خاندان اس میں سب آ گئے، محلے والے سب آ گئے، خاص خاص ڈگری والے، خاص مہنگے کپڑے پہننے والے، ایسی بات نہ ہو۔ لیکن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو، ایسا نہ ہو کہ شر طعام طعام الولیمہ کا لفظ استعمال کرنے سے لوگ یہ سمجھیں کہ اچھا اب ولیمے کی دعوت میں جانا ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا نہیں، دعوت تو قبول کرنی پڑے گی۔ وہ وجہ اپنی جگہ، وہ دعوت دینے والے کا معاملہ ہے، لیکن جس کو دعوت دی گئی ہو اس کو تو جانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ من لم یجب الدعوہ، اور جو دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو قبول بھی کرنی ہوگی۔ یہ ایک مستقل بحث ہے، دعوت قبول کرنا، اس کے کیا حکم ہے۔ کوئی اس لفظ کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے اور نہیں قبول کیا تو اچھا گنہگار ہے۔ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ولیمہ کی دعوت ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن اگر اس کی وجہ سے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے تو پھر لازم نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کوئی خلاف شرع کام ہے تو لازم نہیں۔ پہلے زمانے میں دعوت کیا تھی؟ اسی محلے میں، دور دور سے تو ایسا نہیں تھا کہ سفر کر کے انسان کو ولیمے میں جانا پڑے۔ محلے کے لوگ ہیں، آ کر کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے آج اچھے فلاں وقت پر کھانا ہے، ٹھیک ہے چلے گئے، کھا لیا، ختم ہو گیا۔ نہ لمبے چوڑے اس کے لیے دعوت نامے ہوتے تھے اور نہ اس کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، نہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں۔ اب تو خیر انسان کو کئی گھنٹے چاہیے، اگر کئی دن نہیں تو گھنٹے کئی چاہیے انسان کو ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے، تو ایک عذر آ گیا، ایک وجہ آ گئی منع کرنے کی۔ بہرحال اگر کوئی وجہ نہ ہو، خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، دور نہ جانا پڑے، بہت زیادہ وقت صرف نہ ہوتا ہو تو پھر منع نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے گا اور ان کی خوشی میں شرکت ہمارے لیے باعث اجر بن جائے گی۔ ومن لم یجب الدعوہ، جو دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی بلا عذر کے قبول نہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ وفی روایت فی الصحیحین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من قوله بئس الطعام طعام الولیمۃ یدعى الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، اور صحیحین میں بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس کے لیے مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور فقراء کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہرحال مقصد یہاں پر جو باب چل رہا ہے، جو عنوان چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ فقراء ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعوت ہے تو ان کی بھی دعوت دیں، بیچارے ان کو تو بہت خوشی ہوگی، آئیں گے، دعا ملے گی، اس لیے کہ ان کو تو ضرورت ہے، ان کے گھر میں تنگی ہے، ان کو کھانا ملے گا تو وہ خوش ہوں گے۔ مالداروں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، وہ تو صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ حدیث نمبر 8، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عال جاریتین حتى تبلغا جاء يوم القیامت انا وهو كهاتین وضم اصابعه، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پرورش کرے دو لڑکیوں کی یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو جائیں تو بلوغ تک ان کا خیال رکھتا رہے۔ چونکہ عرب میں اور جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا دستور تھا، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا، اور کبھی پیدا ہونے کے بعد شروع میں کبھی تقریباً 5 سال کی بچیاں ہو جاتی تھیں، اس وقت
بچیوں کو لے جا کر زندہ دفن کر دیتے تھے، اور زندہ دفن کرنے کی عام طور پر جو وجہ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ فقر ہے، گھر میں تنگی ہے، تو اچھا جب ہمارے لیے تنگی ہے تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اور وہ تو کبھی کبھی کمائیں گی نہیں۔ یہ تصور نہیں تھا کہ عورتیں اور لڑکیاں کما لیں۔ کیسی سوچ بدل گئی، اب تو ایک ہی نہیں، لڑکیاں بھی کمائیں گی، عورتیں بھی کمائیں گی۔ ایک بات یاد رہے کہ جب سے عورتوں میں کمانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جن جن علاقوں میں شروع ہوا ہے، جن ملکوں میں شروع ہوا ہے، وہاں طلاق کی نسبت بڑھ گئی ہے۔ عورتوں کے خیال ہے ہمیں ضرورت نہیں مردوں کی، تو ٹھیک ہے پھر الگ ہو جاتے ہیں، ہم کیوں ماتحت رہیں۔ جہاں عورتوں کو یہ محسوس ہوا کہ اچھا اب ہمیں اپنی کمائی پر ہم گزارا کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، تو اچھا اب مردوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اچھا ٹھیک ہے، وہاں طلاق کی نسبت بڑھ گئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اور عرب میں اتنا تو انہوں نے گوارا کر لیا تھا، جو کہ بری چیز ہے، کہ دفن کر دیں لڑکیوں کو لیکن کمانے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ تو ایک وجہ ہوتی تھی گھر میں تنگی ہے، دوسری وجہ ہوتی تھی گھر میں فقر اور تنگی کا ڈر ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں دونوں باتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اگر تم فقر میں ہو اور فقر کی وجہ سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم، تمہیں بھی ہم روزی دیں گے، ان کو بھی ہم روزی دیں گے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کبھی ایسا ہے کہ گھر میں تنگی نہیں ہے، فقر نہیں ہے، لیکن بچیاں ہو جائیں گی تو پھر زیادہ خرچہ بڑھ جائے گا، تو پھر فقر آ جائے گا۔ آئندہ کے فقر کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، خشیت املاق۔ تو ایک ہوتا ہے املاق، ایک ہوتا ہے خشیت املاق، ایک ہے فقر، ایک ہوتا ہے فقر کا صرف خوف ہے، ڈر ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا، اور دونوں میں فرق ہے۔ جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ابھی تو تمہارے گھر میں تنگی نہیں ہے، تمہیں اندیشہ یہ ہے کہ بچیاں ہو جائیں گی، 2 ہو جائیں گی، 3 ہو جائیں گی، تو خرچے بڑھ جائیں گے، خرچے بڑھیں گے تو تنگی آ جائے گی، تو اس لیے بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو نحن نرزقہم، تمہیں ڈر ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں تنگی آ جائے گی، ان کو بھی ہم روزی دیں گے، تمہیں تو دیتے ہی ہیں، تمہیں بھی روزی ہم دیں گے۔ بہرحال تو ایک تو بنیادی وجہ فقر اور تنگی تھی، کبھی موجود اور کبھی آئندہ کا ڈر۔ دوسری ایک وجہ ہوتی تھی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی، وہ بھی بڑی عجیب تھی۔ وہ کیا تھی کہ یہ لڑکی بڑی ہوگی تو اس کو کسی کے نکاح میں دینا پڑے گا، اور نکاح میں دیں گے تو دوسرے خاندان والے ہمارے لڑکے والے بن جائیں گے، ہم لڑکی والے بن جائیں گے، اور لڑکی والے ماتحت ہوں گے، چھوٹے سمجھے جائیں گے، ہماری توہین ہو جائے گی، ہماری لڑکی کے لیے ہمارے برابر کا کوئی شوہر نہیں ملے گا، ان کے برابر کا درجے کا شوہر نہیں ملے گا، نیچے خاندان میں دے دیا تو ہماری توہین ہو جائے گی۔ اور اس بنیاد پر پھر اچھا لڑکے والا جو ہے اچھا وہ سسر ہے، اور اس لڑکی کا جو بیوی ہے اس کا بھائی جو ہے وہ سالہ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے عرف میں آہستہ آہستہ ہم دیکھیں تو یہ الفاظ جو رشتہ داریاں ہیں وہ گالی کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ رشتہ داری بھی ہے اور اسی کو گالی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاں سے آیا؟ چلا تھا جاہلیت سے، ہندوؤں میں بھی چلا اور پھر ہمارے لوگوں میں بھی آیا۔ حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ عزت کا مستحق بنتا ہے اپنی بیٹی دینے کی وجہ سے یا اپنی بہن دینے کی وجہ سے۔ بھائی ہے، اس نے اپنی بہن کا نکاح کرایا تو بھائی قابل عزت ہو گیا، قابل احترام بن گیا، جس کو ہم لوگ سالہ کہیں گے، لیکن
شریعت کہتی ہے کہ اچھا یہ قابل احترام ہے۔ باپ ہے جس کو سسر کہا جاتا ہے، بیٹی دینے کی وجہ سے وہ قابل احترام بن گیا۔ حدیث کہتی ہے صحابہ کی سوچ بدلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر بیٹیوں کو کیا مقام ملا اس پر ہم نے پہلے بات کی تھی۔ من عالی، اب اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص پرورش کرتا ہے دو لڑکیوں کی، یہاں تک کہ اب دفن نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ بہت سے خاندانوں میں یہ بھی ہوتا تھا نہیں کہہ رہا، ہوتا ہے کہ لڑکا ہے اور لڑکی ہے تو لڑکے کے ساتھ اور زیادہ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ برابری اور انصاف کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اور شاید سننے والے میری بات سمجھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نئی نئی شادی ہوئی، جب بچہ پیدا ہوا اور پہلی بچی ہوئی، لڑکی ہوئی، تو قصور کس کا؟ مرد اپنے اوپر تو قصور ڈالے گا نہیں، قصور کس کا ہوگا؟ یہ عورت کا قصور ہے کہ اس سے پہلے لڑکی کیوں پیدا ہوئی۔ ساس جب سنائیں گی تو بیٹے کو نہیں، اپنی بہو کو سنائے گی کہ اچھا دیکھو لڑکیاں ہو گئی، اس کو تو لڑکی ہو گئی، اچھا دوسری مرتبہ ہوا تو پھر اور زیادہ، اور اگر اس کے بعد ہوئی تو اس کو تو خطرہ ہوتا ہے اپنا کہ پتہ نہیں میرا کہیں طلاق ہی نہ ہو جائے، مجھے گھر سے جانا نہ پڑے، تو اس لیے وہ بچوں کو رکاوٹ کے سوچتی ہے کہ اچھا ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ایک اور مرتبہ لڑکی ہو جائے گی تو میں کیسے اس گھر میں رہوں گی۔ قصور کس کا ہے؟ ایک تو بچی، اس کا کیا قصور ہے جو پیدا ہوئی ہے؟ اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، قیامت کے روز دفن کرنے والے اتنے بڑے مجرم سمجھے جائیں گے کہ ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ پوچھا جائے گا تو کس سے پوچھا جائے گا؟ بچی سے، کہ تم بتاؤ کہ تمہارا کیا قصور تھا کہ کیوں تمہیں دفن کیا گیا تھا زندہ۔ وہ کیا کہے گی؟ کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر دوسرے درجے میں قصور آیا تو کس کا آیا؟ کہ ماں کا، کہ اس نے بچی کیوں جنی۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک شخص کے پاس زمین ہے، قرآن نے بھی اس مثال سے دیا، نساؤکم حرث لکم۔ ایک شخص کے پاس زمین ہے، اس میں وہ بیج ڈالتا ہے، پیداوار اگتی ہے۔ وہ اگانا چاہ رہا تھا کہ گیہوں اگے، لیکن جو نکل آتے ہیں۔ جو کیوں نکلیں گے؟ اسے کہ بیج جو کا ڈالا ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ گیہوں کا بیج ڈالا ہو اور جو نکلے، تو بیج جیسا ہوگا ایسی پیداوار ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے، اگر کسی کو قصوروار قرار دینا ہے تو باپ کو ہونا چاہیے تھا، ماں کو نہیں، لیکن ماں قصوروار ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اندر ہندوانہ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ اولاد اللہ کے اختیار سے ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں بیان فرمائیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں، پہلے لڑکیوں سے شروع کیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلے کسی کے گھر میں جو عورت جس کے یہاں پہلی مرتبہ لڑکی پیدا ہو وہ قابل مبارکباد ہے۔ قرآن نے بھی ابتدا لڑکی سے کی ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کبھی لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ اور چوتھی قسم یجعل من یشاء عقیما، کسی کو بے اولاد رکھتا ہے۔ 4 قسموں میں پہلی قسم بیان کی جس کے یہاں پہلے لڑکی ہو، اور ہمارے یہاں بالکل برعکس، لڑکی ہونا اس کو تو عیب سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ عطیہ ہے، انعام ہے، اور جو شخص لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکیاں بالغ ہو جائیں، جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں، شہادت کی انگلی، درمیان والی انگلی ملائی، فرمایا قیامت کے روز ہم اس طرح ہوں گے۔ وضم اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے
اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس معاشرے میں نہیں ہیں، وہ جاہلیت والے دور میں نہیں ہیں جہاں لڑکیوں کو رکھنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو انسان کو چہرہ چھپانا مشکل ہو جاتا تھا، وہ ہم اس سے بھی نہیں گزرے اور فضیلت ہمیں بھی مل رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فضیلت صرف ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں 2 بچیاں اور بڑی ہو گئیں اور اس وقت تک اس نے ان کا خیال رکھا بچیوں کا۔ پیچھے روایت آئی تھی، ہم نے پڑھی تھی، اپنے ہوں یا غیر کے ہوں، انسان نے بچیوں کا خیال رکھا، وہ بڑی ہو گئیں، جاء یوم القیامہ، تو ان لوگوں کے لیے تو جنت کی خوشخبری آ گئی ہے۔ ان کے بالغ ہو گئیں، بلوغ کو پہنچ گئیں، اب ان کی شادی کا زمانہ آ گیا، شادی کرا دی، ماں باپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ان کے لیے جنت کی بشارت حاصل ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کا نکاح بھی ہوتا تھا تو دعا دی جاتی تھی، بالرفاء والبنین، خوشحالی ملے اور بیٹے ملے، یہ دعا دی جاتی تھی، بیٹیاں نہیں، بالرفاء والبنین۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، کسی کو شادی کے وقت یہ دعا نہ دو کہ بیٹے ہوں۔ کیا دعا دی؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، برکت کی دعا، چاہے برکت لڑکوں کے ذریعے سے ہو، لڑکیوں کے ذریعے سے ہو۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 9، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ضرورت مند تھی، مانگنے کے لیے آئی تھی۔ میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ملا کھانے کا سوائے ایک کھجور کے، ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھی میرے پاس دینے کے لیے، میں نے وہ کھجور دے دی، میں نے اسے وہ ایک کھجور دے دی، فأعطيتها إياها۔ اس نے کیا کیا، ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بیٹیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا، خود بھی بیچاری تنگی میں ہے، بھوک لگی ہے، لیکن آخر ماں والی محبت ہے کہ نہیں بچیاں کھا لیں میں نہ کھاؤں۔ دونوں بچیوں نے آدھی آدھی کھجور کھا لی، اس نے کچھ نہیں کھایا، اٹھ کر چلی گئی، ورنہ وہ تھوڑا سا چکھ لیتی نہیں۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا فاخبرته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح ہوا تھا، ایک عورت آئی تھی، اس طرح ہوا تھا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آزمایا گیا ان بیٹیوں میں سے کسی سے، ایک ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، کسی سے، ایک بیٹی ہو یا پیچھے ان کے لفظ میں سب آ گیا، آزمایا گیا کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری ڈالی گئی کسی پر بیٹیوں کا خیال رکھنے کی، پرورش کرنے کی، اور اس ذمہ داری کو وہ نبھاتا ہے اس طرح کہ فاحسن الیہن، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھی طرح ان کو رکھتا ہے، تو یہ بیٹیاں قیامت کے روز اس کے لیے دوزخ کے مقابلے میں ڈھال بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یہی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بیٹیاں ہیں پرورش کی، جنت میں جانے کا ذریعہ، بیٹیاں ہیں خیال رکھا دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاءتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لہا، اسی کے قریب لیکن یہ دوسرا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی اپنی 2 بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے، فأطعمتها 3 تمرات، 2 بیٹیاں تھیں، ایک عورت تھی، ماں تھی، تو میں نے ان تینوں کو 3 کھجوریں میرے پاس تھیں وہ دے دی۔
ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہر ایک ایک کھجور کھا لیتا۔ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا تَمْرَةً، دونوں بچیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی۔ وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، اور تیسری کھجور ابھی اپنے منہ کی طرف اونچی کی تھی، اٹھائی ہی تھی، منہ کی جانب رکھی ہی تھی، ابھی منہ کے قریب کی تھی تیسری کھجور کھانے کے لیے، اتنے میں ان دونوں بچیوں نے تو اپنی کھجور جلیلی کھا لی، جیسے بچے ہوتے ہیں جلیلی کھا لیتے ہیں اور دوسری مانگتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی کھجور کھا لی، بیچارے بھوک کی حالت میں تھے، اپنی کھجوریں کھا لیں۔ اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت لذیذ چیز ہے، جیسے ہمارے بچے تو چاکلیٹ اور اس قسم کی چیزوں کے لیے اور مانگتے ہیں، وہاں پر تو بھوک کی شدت تھی، تو دونوں نے بچیوں نے اپنی کھجور کھا لی اور فوراً ماں سے ایک اور کھجور مانگنے لگے۔ ماں بھی بھوکی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ہی کھجور ہے۔ فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، دونوں بچیوں نے اس سے وہ کھجور مانگی، تو اس نے کیا کیا؟ فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَن تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، جو کھجور خود کھانا چاہتی تھی اور منہ کے قریب کر لی تھی، وہی ہٹا لی منہ کے پاس سے، اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں کو ایک ایک آدھا آدھا ٹکڑا کھجور کا دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا، دیکھو بیچاری کیسی تھی، بھوک کی شدت میں دونوں کو ایک ایک کھجور دی، تیسری کھجور منہ کے قریب بھی کر لی تھی، کھانے کے قریب تھی اور ہٹا دی کہ نہیں بچیوں کو دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا یہ عمل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، او قال اعتقها بها من النار۔ راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کون سا جملہ فرمایا، یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت لازم کر دی، یا یہ فرمایا کہ اس کو اس عمل کی وجہ سے دوزخ سے پناہ دے دی، دوزخ سے آزاد کر دیا۔ وعن ابی شریح خویلد بن عمرو الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں احرجو، میں دو کمزور یعنی یتیم اور عورت، ان دو کمزوروں کے حق کے بارے میں آپ سے احرجو، ان دو کمزوروں کے حق کے سلسلے میں لوگوں کو تاکید کرتا ہوں۔ احرجو کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں حرج بیان کرتا ہوں کہ ان کے کوتاہی کی تو تم پر حرج ہوگا اور گناہ ہوگا، ان کے حق میں کوتاہی کی تو تمہارے اوپر گناہ لازم ہوگا، تمہارے اوپر تنگی اور سزا آئے گی، یہ مطلب ہے۔ اللہم انی احرج حق الضعیفین، اے اللہ دو کمزوروں کے حق کے سلسلے میں تاکید کرتا ہوں، یعنی ان کے بارے میں اگر ان کے حق میں کوتاہی نہ کی جائے، کوتاہی کرو گے تو تم پر تنگی اور حرج اور گناہ لازم آئے گا۔ وہ کون دو کمزور ہیں؟ الیتیم والمرأہ، یعنی یتیم اور عورت، عام ہے یہاں عورت، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ساس ہو، چاہے بہو ہو، جو بھی ہو، عورت چونکہ کمزور سمجھی جاتی ہے تو ان کو فرمایا حق الضعیفین، کمزور سمجھی جاتی ہے، ہر جگہ کمزور تو نہیں ہوتی، کہیں کہیں تو اس کی اتنی طاقت، اتنا پاور ہوتا ہے کہ مرد بیچارہ اس کے ماتحتی میں ہی چلتا ہے۔ تو اس لیے عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہر جگہ وہ کمزور ہی ہیں، لیکن اصل طبیعت کے لحاظ سے وہ کمزور ہیں، لیکن اگر مرد کوئی زیادہ ہی سیدھا ہے تو اچھا ٹھیک ہے، اس پر پھر وہ حاکمہ بھی بن جاتی ہیں، یہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے۔ بہرحال جہاں عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے اور بیچاری مظلوم ہوتی ہے، اب وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ شوہر کی طرف سے بھی اس کو سننا پڑتا ہے اور اس کے ساس سسر کی طرف سے بھی سننا پڑتا ہے، گھر کے کام کرے تو وہ کرے، غلطی نکلے تو اس پر ہی آئے، اور اخیر میں جا کر اس کو نہ اس پر کوئی شکریہ، نہ اس پر کوئی محبت کا اظہار، نہ اس پر کسی قسم کی کوئی اس کی راحت کا خیال،
تو ظاہر ہے بیچاری بس اسی طرح، اب اگر وہ الگ ہوتی ہے، طلاق لیتی ہے، تو بھی اس کی زندگی مشکل، ساتھ رہتی ہے تب بھی مشکل، ضعیف، کمزور ہے۔ یتیم بیچارہ کہاں جائے گا؟ کوئی ہے جو اس کا خیال رکھ رہا ہے، اور تو کوئی گھر ہے نہیں، اور جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کوئی اور اس کو رکھے گا نہیں۔ یہ رکھ رہے ہیں لیکن سننا بھی پڑتا ہے، یہاں پر مشکلات بھی پیش آتی ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں تو بھی مشکل، نہ رہیں تو بھی مشکل۔ جو اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے احرجوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو تم پر حرج آئے گا، تم پر پکڑ آئے گی، کبھی دنیا میں پکڑ آ جاتی ہے، کبھی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں۔ جو لوگ طاقتور ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اب اخیر تک آ گئے ہیں تو ایک دو حدیثیں اور ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 12، وعن مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما قال، یا میرا خیال ہے بہت دیر ہو جائے گی، وقت ہمارا کافی ہو گیا، تو بس یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔